صدر تقریب جناب مہمان خصوصی صاحب کتاب گرامی قدر اعزازی مہمانان خصوصی اور معزز مہمانان گرامی، پچھلے کچھ عرصے سے جب سے میں نے لوگوں کو ننگا کرنا شروع کیا، میرا تعارف اس طرح سے ہونے لگا کہ مجھے خود اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دشمن آپ کے سامنے سچ کہہ دے اس کی قدر کر لو۔ تو افروز عالم صاحب آپ فیصلہ کر لیں، میرے دوست ہیں یہ دشمن۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی تقریب بڑے شارٹ نوٹس پہ منعقد کی گئی ہے۔ جہالت کی وجہ سے باقاعدہ مضمون لکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے کسی سے لکھوا بھی نہیں سکا۔ میں طرف جو کچھ بھی ملا لیا ہے، اس کا عنوان ہے جلیل احمد نثار اور حال دل۔ یہ حال دل شاعر کا کم، قاری کا زیادہ ہے۔ مضمون دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک صاحب کتاب کی شخصیت کے حوالے سے، دوسرا ان کے کلام کے حوالے سے۔ اگر وقت نہ ہو تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں روک دوں گا۔ صدر تقریب میں اجازت دیں تو پیش کروں۔ معزز سامعین، آج لطیفے کا اصرار نہ کریں۔ اگر آپ نے مجھے توجہ کے ساتھ سماعت کیا اور میری بات کے پیچھے موجود بات کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو کئی لطیفے مل جائیں گے۔ جس طرح ہر انسان کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت بہرحال مرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تیسری جنس کو بھی موت آ کے رہتی ہے، خواہ وہ ہجڑا ہو یا ہجڑی۔ سو جب ایک ہجڑے کی موت واقع ہوئی تو اس کی برادری والوں نے رونے پیٹنے کے بعد دفنا دیا۔ رات کو فرشتے دنیاوی زندگی کا حساب کتاب لینے پہنچ گئے۔ سلام دعا کے بعد ایک فرشتے نے مدعا بیان کیا، ہم تم سے حساب کتاب لینے آئے ہیں۔ مردے نے پوچھا کاہے کا حساب؟ فرشتے نے کہا اس بات کا حساب کہ دنیا کی زندگی میں تم کب کب ہوس میں مبتلا ہوئے اور کہاں کہاں نفس کے بہکاوے میں ہوئے۔ یہ سنتے ہی ہجڑے نے قریب پڑی لاٹھی اٹھا کر فرشتے کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ بیچارے فرشتے نے مار کھاتے ہوئے پوچھا، میں نے تم سے زندگی میں نفس اور ہوس کا حساب مانگا تو تم نے مجھے مارنا کیوں شروع کر دیا؟ ہجڑے نے فرشتے کو گالیاں دیتے ہوئے کہا، اللہ میاں نے مجھے دنیا میں بھیجتے ہو کر دیا ہی کیا تھا جو تم ہوس اور نفس کیے جا رہے ہو۔ اس وقت میری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے۔ جلیل احمد نثار صاحب سے میری ایک بھی ملاقات نہیں ہے۔ ان کی کتاب پڑھنا تو درکنار دیکھی تک نہیں اور مجھے مضمون پڑھنے کے لیے بلا لیا گیا۔ خیر اس تقریر کے بہانے یہ تو جان لیا کہ جلیل احمد نثار کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، پھر بھی آپ کو ڈھونڈنے میں 7 برس لگے۔ اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو میں آپ کو دیکھنے کی حسرت لیے ہی مر جاتا۔ CIA کہتی اسامہ کو تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا، وہ کیا جانے جلیل نثار کتنی مشکل سے ملتے ہیں۔ آج کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پروفیسر تسلیم اکبر شاہ صاحب، محمد کمال اظہر صاحب اور محمد عمر صاحب نے اتنی بھاگ دوڑ کی ہے کہ اگر یہ لوگ ناک کی سیدھ میں دوڑتے تو اب تک جلال پور جٹا کراس کر چکے ہوتے۔ جب محمد کمال اظہر صاحب نے مجھے جلیل احمد نثار کی کتاب حال دل کے حوالے سے مضمون لکھنے کا حکم دیا تو میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، کمال صاحب میں نے تو یہ کتاب ابھی تک دیکھی بھی نہیں اور صاحب کتاب کو بھی نہیں جانتا، پھر مضمون کس طرح لکھ سکتا ہوں؟ تو جناب محمد کمال اظہر نے دہلوی لہجے میں فرمایا، برادر عزیزی آپ کون کا بھگلا رہے ہیں، میں ہر مضمون کتاب پڑھے بنا لکھتا ہوں۔ رہی بات صاحب کتاب کو نہ جاننے کی تو میاں انہیں نہ جاننے بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کی، سر آپ حکم کریں گے تو جیسا تیسا لکھ لوں گا، مگر ہو سکتا ہے غیر معیاری ہونے کی وجہ سے حاضرین کو پسند نہ آئے۔ اس پر کمال صاحب نے پتے کی بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا، بھائی کویت کے عربی سامعین خانہ پوری کے مضامین سن لیں اور پاکستانی عوام خانہ پوری کے حکمران بھگتنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر اچھا مضمون لکھوانا ہوتا تو تمہاری جگہ کسی ادیب کو نہ بلوا لیا ہوتا۔ پروگرام شروع ہونے سے قبل جناب محمد عمر نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اپنا مضمون 5 منٹ میں ختم کر دوں۔
اب انہیں کون سمجھائے کہ جناب آپ مضمون کی بات کرتے ہیں، 5 منٹ میں تو میرا لطیفہ ختم نہیں ہوتا۔ صاحب کتاب نے مجھ سے کہا کہ مضمون پڑھنے سے پہلے انہیں دکھا دوں۔ میں نے کہا صاحب اگر مضمون آپ نے دیکھ لیا تو پھر میرے پڑھنے کی نوبت کہاں آئے گی؟ ہم دونوں میں سے ایک ہسپتال میں اور دوسرا جیل میں ہوگا۔ بھارت میں کسی غریب لڑکی کا اچھا رشتہ آ جائے تو اس کے محلے داروں کے پیٹ میں موڑ اٹھنے لگتے ہیں اور لڑکی میں بلا وجہ کے نقص نکالتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں کسی شوہر کی نئی دلہن کے ہاں اولاد ہو جائے تو پرانی یعنی پہلی بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سوکن کے آبا و اجداد کو باتیں سنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کویت میں کسی نئے شاعر کی کتاب چھپ جائے تو پرانے شاعر اندیکھی آگ میں جلنے لگتے ہیں۔ کتاب اور شاعر پر وہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ اب بیچارے جلیل احمد صاحب کو لے لیں، جیسے ہی ان کی کتاب کی تقریب رونمائی کی بات چلی تو یاروں نے حد کر دی۔ کسی کو مصرے پیروں میں نہیں لگتے تو کسی کو کافی اکھڑے اکھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر سب سے کہہ دیا کہ بلا وجہ کی اتنی نکتہ چینی اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا ابھی تو ان کی پہلی کتاب ہے، مصرے کافی کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے ہیں۔ 4-5 کتابیں ہو جائیں تو مصروں پیروں اور کافیوں سے بھی نمٹ لیں گے۔ ویسے بھی شاعر کی کتاب اور سوگن کے بچے جیسے بھی ہوں خوش دلی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ جو آ گیا سو آ گیا۔ اس سودے کی پہلی شرط نو ریٹرن نو ایکسچینج ہوتی ہے۔ سو جلیل احمد نثار صاحب، میں آپ کو کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب اب آپ کو علم ہوتا ہے کہ میری زندگی کا بڑا حصہ کتابوں اور شاعروں کے درمیان گزرا ہے تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر میں شاعر کیوں نہیں بن گیا؟ میرا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ماضی حال مستقبل میں شاعر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا جاتا۔ جتنا اچھا شاعر ہو اتنا ہی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بابا حسرت معانی سے لے کر شاکر شجاع آبادی کی مثالیں سامنے ہیں۔ مجھے جناب جلیل نثار بھی اپنے ہمخیال ہی لگتے ہیں۔ انہوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاعری تو کی ہے مگر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جلیل احمد نثار صاحب، مجھے ابھی حال میں بیٹھ کر آپ کے چیدہ اشعار دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں آپ کی محتاط شاعری کی داد دیتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ دکھی شاعری نہیں کی، ورنہ سارے زندگی کی طرح چرسی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے شکیب جلالی جیسے گہرے اشعار بھی نہیں کیے، ورنہ ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کرنی پڑتی۔ آپ نے اچھا کیا جو رومانوی شاعری نہ کی، ورنہ صاحب جہنوی کی طرح گوارے رہ جاتے۔ آپ نے سب سے اچھا تو یہ کیا کہ فیض صاحب جیسی انقلابی شاعری سے گریز کیا۔ سنا جیل میں ابلی دال ملتی ہے، وہ بھی کنکروں والی۔ میں یہ تحسین کیے بنا نہیں رہ سکتا کہ آپ مس غزل اور مس نظم کے صنفی اذار کو چھوئے بھی نہیں اعلی شاعری یعنی کتاب کے مالک بن گئے۔ جلیل احمد نثار صاحب، آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں کہ رند کی رند رہے اور آپ سے جنت بھی لے گئے۔ سوچتا ہوں اگر آپ چھپ چھپا کر ایسی مثالی کتاب تخلیق کر سکتے ہیں تو پھر جب اپنے شاعرانہ اوصاف کے پتے کھل کر پھیلیں گے تو کیا تحقہ مچائیں گے۔ ہم سب آپ کے نئے مجموعہ کلام کا انتظار کریں گے۔ یہ حصہ ان کی شخصیت کے متعلق تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو جلیل احمد نثار صاحب مضبوط رہیے گا۔ اچھا اگر میری کوئی بات بری لگے تو میں پیشگی معذرت کر لیتا ہوں، لیکن مجھے بعد میں وضاحت بھی کر دیجیے گا کس وجہ سے بری لگی تاکہ میں آئندہ احتیاط کروں۔ عام طور پر بڑے شعراء کا کلام سمجھنے کے لیے بار بار لغات یعنی ڈکشنری کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن جلیل احمد نثار صاحب کی شاعری سمجھنے کے لیے بھینس، کوے، ہنس، آستین کا سانپ اور لاٹھی جیسے چند الفاظ کو سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ آپ اردو کے وہ بہترین شاعر ہیں جنہوں نے قاری کے انسانی جذبات سے زیادہ پرندوں جانوروں کا خیال رکھا ہے۔ آپ کے مجموعہ کلام میں کووں، بھینسوں اور سانپوں کا ذکر اس کثرت سے آیا ہے کہ مجھے تشویش ہو گئی ہے۔ جلیل احمد نثار صاحب کویت آنے سے پہلے کرتے کیا تھے؟ سنا ہے وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کراچی میں تو میں نے بھی بڑا عرصہ گزارا، لیکن بھینسوں اور سانپوں کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کیا۔ آئیے جلیل احمد نثار صاحب کی شاعرانہ خوبیوں سمجھنے کے لیے بھینسوں کی طرف چلتے ہیں۔ صرف 2 شعر نقل کر رہا ہوں۔ بھینس اس کی ہے جس کی لاٹھی وہ سب کے حق کھا جاتا ہے۔ دوسرا شعر،
समझते हो कि भैंस उसकी है जिसके हाथ लाठी है। हकीकत में तो ऐसा शख्स जालिम और जानवर है। जलील अहमद निसार साहब, जानवर तो और भी बतेरे हैं, फिर आपको भैंसों से इतना लगाव क्यों है? बखुदा आप पहले शायर हैं जो लड़कियों के बजाय भैंसों में इंटरेस्टेड है। सामने कराम, आपने कौवे तो जरूर देखे होंगे, वही कौवे जो मुंडेर पर बैठकर काएं काएं करते हैं। देखिए तो हमारे जलील अहमद निसार साहब ने कितनी दर्दमंदी के साथ एक कौवे की मजलूमियत बयान की है। हंस चमकता है दाना दुनका और कौवा मोती खाता है। इस कौवे और हंस को दूसरे शेर में जिक्र करते हैं। हंस चमकते रहे दाना दुनका, कौवे खाकर मोती पलते हैं। पहले असल में एक कौवा और एक हंस था, दूसरे में इन्होंने ज्यादा कौवे और ज्यादा हंस कर, अब ज्यादा कौवों की हक तलफी की तरफ इशारा करते हैं। हंस चुनते हैं दाना दुनका, कौवे रोटी खाते हैं और कमीने बदतर हैं अब शहर के इज्जतदारों में। जलील अहमद निसार साहब की निगाह सिर्फ भैंसों, हंसों और कौवों तक ही महदूद नहीं, आप सांपों पर भी भरपूर तवज्जो रखती हैं। उनकी किताब में सांप बहुत ज़्यादा हैं। मैंने अपनी पसंद के मुताबिक सिर्फ आस्तीन के सांप पकड़े। सांपों वाले शेर अर्ज़ खिदमत हैं। सांप आस्तीन में पाल कर खुश हैं, वक्त मुस्लिम पे आ गया कैसा। आस्तीनों में सांप पाल के हम खुद को महफूज तर समझते हैं। रेत के घरोंदों पर इन्हिसार न करना, आस्तीन के सांपों का एतबार न करना। कल तक आस्तीन के सांपों को दोस्त बन के गले से लगाओगे? कब तक आस्तीन के सांपों को दोस्त बनकर गले से लगाओगे? जो आस्तीन का सांप है, तकिया है वहीं पे, और दोस्तों में आते हैं हमको नजर खतरा। एक दिन तुझको भी वो बेड़ियां पहनाएगा, दोस्त बनकर जो आस्तीन में मिलता है। ये दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है जलील, तुम भूल क्यों बैठे हो खुदावन की आयत। सांप का जिक्र और लाठी याद ना आए, ये कैसे हो सकता है? भैंस का भी जिक्र और लाठी याद ना आए, ये भी नहीं हो सकता। इस किताब में जा बजा लाठियों का राज दिखाई देता है। जलील अहमद निसार साहब के लाठी चार्ज वाले 3 शेर आपकी नज़र करता हूँ। शायद ये भूल बैठे हैं इस बात को जलील, अल्लाह की लाठी का जख्म होता है कैसा। इसी मजमून को क्या खूबसूरती से दूसरी तरकीब में बांधा है। होगा तुम्हारा भी यही हाल, होगा तुम्हारा भी यही जो हाल है मेरा, अल्लाह की लाठी का जख्म होता है मेरा। हक गरीबों के खाकर शादमा होते हैं, बेआवाज़ लाठियों को जानता नहीं कोई। मेरे ख्याल में तो इस किताब का नाम हाले दिल की बजाय सांपों, भैंसों और लाठियों का अहवाल होना चाहिए था। मुसवदे में इमला, जुबान और अज़ान की गलतियाँ पहले ही काफ़ी थी। कंपोज़र ने अपने हिस्से की गलतियाँ भी शामिल करके किताब को 4 चांद लगा दिए। शायद ही कोई वर्ग गलतियों से महफूज रहा हो। जलील अहमद निसार साहब, अगर गलतियों से कोई सफ़ा बच गया है तो आइंदा एडिशन में न बच लेना पड़ता। हम पाकिस्तानियों को रिकॉर्ड बनाने का बहुत जुनून है, तो फिर किताब में ज़्यादा से ज़्यादा गलतियों का रिकॉर्ड भी हमारा ही होना चाहिए। मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। आपने इतनी गलतियाँ की हैं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपका हक बनता है। बिलाशुबा शायरी के अंदर तय दर तय मफाहिम छुपे होते हैं। अशार की मानवियत पर गौर करना मेरा आपका फ़र्ज तो बनता ही है, लेकिन मेरे ख्याल में साहिब किताब पर गौर करना भी कुछ बुरी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद नई साहब, आपका भी अच्छी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। कमाल साहब में कभी कभी बोलते हैं